اعمال شب اول ماہ رمضان اور آج شب کی دعا، اس کا ترجمہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا من یملک التدبیر وهو على كل شيء قدیر۔ اے معبود، اے وہ جو نظام عالم کا مالک ہیں اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے وہ جو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو اور باطن میں ٹھہری خواہشوں کو، اور وہ باریک بین خبردار ہے۔ اے معبود، ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو نیت باندھتے پھر عمل کرتے ہیں، ہمیں بدبخت اور سست لوگوں میں سے نہ بنانا، نہ ان میں سے جو بے عملی پر تکیہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اے معبود، ہمارے بدنوں کو بیماریوں سے بچائے رکھ، اور جو اعمال تو نے ہم پر واجب کیے ہیں ان کی ادائیگی میں ہماری مدد فرما، یہاں تک کہ تیرا یہ مہینہ بیت جائے اور ہم نے اس ماہ میں تیرے واجبات ادا کر لیے ہوں جو ہم پر عائد تھے۔ اے معبود، اس ماہ کے روزے رکھنے میں مدد فرما، نمازیں پڑھنے کی توفیق دے اور نماز میں ہمیں سرور دے، ہمیں قرآن پڑھنے سے دور نہ رکھ، اور اس ماہ میں زکوٰۃ دینا ہمارے لیے آسان قرار دے۔ اے معبود، اس مہینے میں ہم پر تھکاوٹ، تنگی، بیماری اور بے ہمتی کو مسلط نہ ہونے دے۔ اے معبود، اس ماہ میں ہمیں اپنے رزق حلال سے افطاری نصیب فرما۔ اے معبود، اس ماہ میں وہ رزق ہمیں آسانی سے دے دے جو تو نے مقرر کر رکھا ہے، اور جو امر تو نے طے کیا ہے وہ ہمارے لیے آسان بنا دے، اور اس ماہ کو ہمارے لیے حلال، پاکیزہ اور پاک تر رکھ کہ اس میں ہم گناہوں، سزاؤں اور جرموں سے بچے رہیں۔ اے معبود، اس مہینے میں ہمیں وہی غذا دے جو پاک و پاکیزہ ہو، جس میں حرام نہ ملا ہو، اور ہمارے لیے اپنا حلال رزق قرار دیں جس میں بیماری و گندگی کا عنصر شامل نہ ہو۔ اے وہ ذات جس کا علم پوشیدہ چیزوں کے بارے میں ایسا ہی ہے جیسا اشیاء کے بارے باتوں میں ہے۔ اے اپنے بندوں پر احسان میں اضافہ کرنے والے، اے وہ کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کے متعلق علم و خبر رکھتا ہے، اپنے ذکر کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ہمیں سختی سے بچائے رکھ اور آسانی سے ہمکنار کر دے، ہمیں حق کی طرف لے چل اور راستے کی توفیق دے، ہمیں مصیبتوں سے محفوظ فرما اور ہم کو خطاؤں اور غلطیوں سے بچائے رکھ۔ اے وہ جس کے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں اور نہ کوئی برائی کو دور کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور سب سے بڑھ کر عطا و بخشش کرنے والے، حضرت محمد پر، ان کے اہل بیت پر رحمت فرما جو پاکیزہ تر ہیں۔ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما اور ہمیں نیکی و پرہیزگاری کی منزل پر پہنچا، اور اسی طرح ہماری کوششوں کو پسندیدہ قرار دے، ہماری نماز و قیام کو منظور فرما، ہماری تلاوت قرآن کو اوپر لے جا، ہماری دعائیں قبول کر اور ہمیں نیکی کی طرف لے چل، ہمیں سختیوں سے بچا اور آسانیوں سے بہرہ فرما، ہمارے درجے بلند کر دے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما، ہمارے روزوں اور نمازوں کو قبول فرما اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری خطائیں معاف فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں عمل کرنے والوں اور کامیاب ہونے والوں میں قرار دے، اور ہمیں ان میں قرار نہ دے جن پر غضب ہوا، نہ ان میں جو گمراہی میں پڑ گئے، یہاں تک کہ ہمارا یہ رمضان گزر جائے جبکہ تو نے ہمارے روزے اور ہماری نمازیں قبول کر لی ہوں، اس میں ہمارے اعمال خالص کیے ہوں، ہمارے گناہ بخش دیے ہوں، اور اس ماہ میں ہمیں نیکیوں کا بڑا حصہ دیا ہو۔ بے شک تو معبود ہے، قبول کرنے والا، اور تو رب ہے۔ وَأَنْتَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ۔ اور آج کے شب میں یہ عمل بھی ہے، یہ دعا پڑھیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کتاب اخبار میں منقول ہے۔ اللہم رب شہر رمضان منزل القرآن، هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وأنزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان، اللهم ارزقنا صيامه وأعنا على قيامه، اللهم سلمه لنا وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر منك ومعافات
واجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم پروردگارا مجھے اپنے بیت الحرام کعبہ کے ان حاجیوں میں لکھ دے کہ جن کا حج قبول ہو، ان کی کوششیں پسندیدہ، ان کے گناہ بخشے ہوئے اور ان کی برائیاں مٹا دی گئی ہیں، اور جن معاملوں کی تو بست و کشاد کرتا ہے ان میں میری عمل طویل کر دے اور میرے رزق حلال میں کشادگی و فراخی قرار دے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شب اول میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انہو قد دخل شہر رمضان، اللہم رب شہر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وجعلته بینات من الہدى والفرقان، اللہم فبارک لنا في شہر رمضان وأعنا على صيامه وصلواته وتقبله منا۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی پہلی رات میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اکرمنا بک ایہا الشہر المبارک، اللہم فقونا علی صیامنا وقیامنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہم انت الواحد فلا ولد لک وانت الصمد فلا شبیہ لک وانت العزیز فلا یعزک شیء وانت الغنی وانا الفقیر وانت المولا وانا العبد وانت الغفور وانا المذنب وانت الرحیم وأنا المخطئ وأنت الخالق وأنا المخلوق وأنت الحي وأنا الميت، أسألك برحمتك أن تغفر لي وترحمني وتتجاوز عني إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إني أشهد أن هذا كتابك المنزل من عندك على رسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وكلامك الناطق على لسان نبيك جعلته هاديا منك والخلق إلى خلقك وحبلا متصلا فيما بينك وبين عبادك، اللهم إني نشرت عهدك وكتابك، اللهم فاجعل نظري فيه عبادة وقراءتي فيه فكرا وفكري فيه اعتبارا، واجعلني ممن تعظ ببیان مواعظك فيه۔ اے معبود، پس اس پر میرے نظر کرنے کو عبادت کر دے اور میری تلاوت کو اس پر غور اور میرے اس غور کو نصیحت قرار دے، اور مجھے ان لوگوں میں رکھ جو اس میں تیرے بیان سے نصیحت پکڑتے ہیں اور تیری نافرمانیوں سے درکنار رہتے ہیں، اور اس کی تلاوت کے وقت میرے کان بند نہ کر، میری آنکھوں پر پردہ نہ ڈال، اور میری تلاوت کو ایسی تلاوت نہ بنا جس میں غور فکر نہ ہو، بلکہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اس کی آیتوں اور حکام پر غور کروں اور تیرے دین کیا حصول معلوم کروں، اس پر میری نظر کو بے توجہی اور میری تلاوت کو بے فائدہ نہ بنا، بے شک تو بہت بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت تلاوت کے بعد یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی قد قرأت ما قضیت من کتابک الذی انزلته علی نبیک الصادق صلی اللہ علیہ وآلہ فلک الحمد ربنا، اللہم اجعلنی ممن یحل حلالہ ویحرم حرامہ ویؤمن بمحکمہ ومتشابہہ، واجعلہ انسا فی قبری وانسا فی حشری، واجعلنی ممن ترقیہ بکل آیت قراہا درجة فی اعلی علیین، آمین رب العالمین۔